اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ وقال الآخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، سورۃ الاحقاف کی 15 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین آدم کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کے لحاظ سے، نیکی اور اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جب اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا تھا تب بھی وہ مشقت کے اندر تھی، اور جب اس نے اس کو جنم دیا تو اس وقت بھی وہ مشقت کے اندر تھی. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کے حمل سے لے کے پیٹ کے اندر اٹھانے کے وقت سے لے کے دودھ چھڑانے کا جو وقت ہے وہ 30 مہینے کا ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تلک کہ یہ جوانی مانتا ہوا 40 سال کی عمر کو پہنچا. اس کو ہوش آئی، اس نے سوچا اور سمجھا، اس نے دیکھا کہ میری پرورش میرے والدین نے کس انداز کے اندر کی ہے، کن صعوبتوں اور تکالیف سے گزرا ہوں میں، اور کن مراحل سے میرے والدین گزرے ہیں، اور میرے رب نے میرے والدین کے اوپر اور میرے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. پھر یہ 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ توفیق تو عطا فرما دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے انعام کیے ہیں میرے اوپر، انعمت علی، اور جو میرے والدین کے اوپر کیے ہیں. ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے، میں توبہ بھی کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج اس کے گزرے دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر حالات و واقعات کچھ اس طرح ہو چکے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہم نے جہاں دوسرے معاملات کے اندر غیروں کی نقالی کی ہے، ہم نے اس معاملے کے اندر بھی غیروں کی نقالی کرنا شروع کر دی. ہمارا معاشرہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جس طرف وہ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں اسی طرف ہم جا رہے ہیں. جس طرح ایک جانور کے ناک کے اندر نکیل ڈالی ہو یا اس کے گلے کے اندر رسا ڈالا ہو، جس طرح اس کو پکڑ کے انسان جس طرف لے جانا چاہتا ہے، اسی طرح آج ہماری بھی یہی کیفیت بن چکی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر 12 مقامات پر جہاں بھی رب العالمین نے اپنی بات کی ہے، 7 والدین کی بات کی ہے. یہ ایک اتنا حساس معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف ایک اکیلے اللہ کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. سورۃ النساء کا حصہ پڑھیے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
لوگوں تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اکیلے ایک اللہ کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور ساتھ فرمایا تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھائی اور اچھا سلوک کرنا ہے۔ 8واں پارہ اٹھا لیجیے، اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالُوا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا دیجئے کہ میں تمہارے سامنے وہ آیتیں نہ پڑھوں جن چیزوں کو میرے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کو ساتھ شریک کرو، کسی اور کو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر شامل کرتے ہوئے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس بات سے بھی اللہ نے منع کیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھائی نہ کر سکو۔ لیکن اس بت فتن دور کے اندر ایک معاملہ یہ چل پڑا اس حوالے سے کہ مختلف دنوں کو تقسیم کر دیا گیا، یہ دن فلاں دن ہے، یہ دن فلاں دن ہے، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اس دن یہ ہوگا، اور اسی حوالے سے والدین کے حوالے سے بھی غیر مسلموں کے تہوار کے لحاظ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ بھی بات داخل کر دی گئی ہے کہ 14 مئی جو ہے یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یہ 14 مئی مدر ڈے ہے، 20 جون فادر ڈے ہے، یعنی ہم نے ان چیزوں کو دنوں کے ساتھ خاص کر دیا، حالانکہ ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن 24 گھنٹے مدر ڈے بھی ہے اور فادر ڈے بھی ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ 14 مئی والے دن یہ پھول کسی کو والدین کو پکڑا دیا، جا کے اولڈ ہاؤس کے اندر ان کو سلام کر دیا، ان کے حال احوال پوچھ لیے۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی بات ہے جس ماں نے اس بچے کو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا اور مشقت کے اندر اٹھائے رکھا، اور جب اس کو جنم دیا تو اس وقت بھی مشقت کے اندر اٹھائے رکھا؟ کیا یہ معاملہ اسی حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ 14 مئی والے دن جا کے صرف ہنسی مسکراہٹ کے ساتھ جا کے پھول پیش کر دینا اور ان کا حال پوچھ لینا، کیا اس سے ہمارا ان کے اوپر جو حقوق ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، کیا اس طرح ہم اس سے بڑی ذمہ ہو جائیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو بڑا ہی محبوب اور پسند ہو۔ فرمایا نمبر 1، پہلے نمبر پہ فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، بے وقت ہو کے نماز نہ ادا کرنا۔ وقت گزر گیا ہے، انتظار کرتے رہو، دوسری نماز کا وقت ہوگا اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گا، نہیں، جیسے ہی اذان ہوئی ہے، اول وقت تمہیں فرصت مل گئی ہے، فوراً الصلاۃ علی وقتها، اس کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، اللہ کو یہ عمل بڑا ہی محبوب ہے۔ میں نے کہا ثم یون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پہلے حقوق اللہ کے حوالے سے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے جب تم پابندی کرو گے وقت کی، اللہ اس عمل کو بہت ہی پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی حقوق العباد کے حوالے سے فرمایا وبر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا ثم ایون، فرمایا پھر اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کو یہ عمل بھی بڑا محبوب ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر لوگوں کے حوالے سے نیکی کرنے کا میرے اوپر کس کا زیادہ احسان ہے، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ ثم من، فرمایا امو کی، اپنی ماں کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا ماں کے ساتھ، اور 4تھی مرتبہ فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ بھی۔ یہ نیکی کرنے کے حوالے سے یہ 2 بزرگ، یہ 2 والدین، یہ سب سے زیادہ حق زیادہ رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی اور اچھے سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ لیکن یہ پچھلے ہفتے کے اندر 14 مئی گزری ہے، اللہ اکبر، مسلمان بھی اس معاملے کے اندر شامل ہو گئے، مسلمانوں کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ پڑ گیا۔ ہم نے کس شریعت کو دیکھا ہے، کس شریعت کو اپنایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ارشاد فرمایا
کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور یہ والدین تو وہ ہستی ہیں, یہ ماں وہ ہستی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک واقعہ آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر 2 عورتیں تھیں اور دونوں کے پاس 2 بچے تھے. دونوں کا ایک ایک بیٹا تھا. یہ دونوں بچے اور اپنے ماں کے ساتھ یہ دونوں یعنی ابھی چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے. دونوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور ایک ندی کے پاس جا کے وہاں اپنا کام کیا. ابھی وہاں مصروف تھی کہ ایک بیڑیا آیا اور ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا. اللہ اکبر. اب دونوں کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا. اب وہ کہے تیرے بچے کو لے کے گیا بیڑیا, اور دوسری عورت کہے نہیں میرے بچے کو نہیں تیرے بچے کو لے گیا ہے. ایک بڑی خاتون ہے, ایک چھوٹی عمر کی خاتون ہے. اب یہ کیس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا. جو بڑے والی تھی وہ زبان کی تیز تراز تھی, تو کہنے لگی داؤد علیہ السلام کو دلیلوں کے ساتھ کہ یہ بچہ میرا ہے, یہ دیکھیے اس کا لباس دیکھیے, اس کی شکل و صورت دیکھیے. ہے دونوں عورتیں ایک ہی خامند کی بیویاں تھیں, اس لیے ان کی شکل و صورت بچوں کی دونوں کی ملتی جلتی تھی, اس لیے وہ کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے. داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا. اب یہ دونوں عورتیں, جو چھوٹی تھی وہ مطمئن نہ ہوئی. اس نے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوا, انصاف نہیں ملا. وہ سیدھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی حکمت عطا فرما رکھی تھی. سلیمان علیہ السلام کے پاس کے یہ کیس آ گیا ہے, بچہ اس کا بیڑیا اٹھا کے لے گیا, یہ میرے بچے کے اوپر اس طرح بات کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمتانہ معاملہ دے رکھا تھا. سلیمان علیہ السلام نے بڑی حکمت اور دنائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے فرمایا میرے پاس ایک چھری لے کے آؤ, میں اس بچے کے 2 حصے کرتا ہوں, ایک حصہ تمہیں دے دیتا ہوں, ایک حصہ دوسری عورت کو دے دیتا ہوں. جس کا بچہ تھا وہ تڑپ اٹھی, کہنے لگے سلیمان علیہ السلام ایسا کام نہ کیجئے گا, میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو اس طرح نہ کیجئے گا, یہ بچہ ٹھیک ہے, یہ بڑی کا اس کو ہی دے دیجئے. سلیمان علیہ السلام بات کی تہ تک پہنچ گئے. فرمایا جتنی اس کو چوٹ لگی ہے بچہ حقیقت میں اس کا ہے. بچہ چھوٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اب یہ بچہ تیرا ہے, یہ بڑی کا بچہ نہیں ہے. ذرا دیکھو تو صحیح انہوں نے کتنے نام و نعزت کے اندر تمہیں پالا ہے, کتنی محبت اور چاہت کے ساتھ تمہیں پالا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک لشکر کے اندر قیدیوں کو پکڑ کے لے کے آ رہے تھے, تو ایک عورت مارے مارے لشکر کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہے اور ننگے سر لوگوں کے درمیان چکر لگا رہی ہے, گھوم رہی ہے. نبی علیہ السلام عمر بن خطاب بھی دیکھ رہے ہیں. اچانک نظر پڑی تو اس نے ایک بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام فرمانے لگے عمر مجھے بتلاؤ تو صحیح, یہ عورت کیا اپنے بچے کو تندور کے اندر پھینکنا برداشت کرے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرے گی. فرمایا دیکھو کتنی تغدو کے اندر یہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. جس طرح یہ ماں اپنے بچے کو تندور کے اندر پھینکنا برداشت نہیں کرتی, اسی طرح رب بھی بندے کو جہنم کے اندر پھینکنا برداشت نہیں کرے گا. ہم ساری زندگی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. آج ہم یہ کام کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کر رہے ہیں, اولڈ ہوس کے اندر چھوڑ آتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے. کل کو ہم نے بھی اس جگہ پہ پہنچنا ہے, اس مقام پہ پہنچنا ہے. جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے. اگر یہی معاملہ رہا تو اللہ نہ کرے آج یہ معاملہ ہے, کل اس سے بدتر ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو بیان ہی نہیں کیا جاتا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد میرے مال کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرے پیسے کو ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے پوچھئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ بلا کے لے کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ اپنے بیٹے کا مال ضائع کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں کم؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھئے میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں کہ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہوں مال؟ ابھی اتنی بات ہوئی تھی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بوڑھا آیا نا، اس سے پوچھئے اس نے 7 اشعار پڑھے ہیں آتے ہوئے، اور اتنے خفیہ انداز کے اندر پڑھے ہیں کہ اس نے دل ہی میں کہے ہیں، اس کے کانوں نے اس بات کو نہیں سنا۔ اس سے پوچھئے اس نے وہ اشعار کیا کہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آپ نے ابھی آتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ میرے درمیان اور میرے رب کے درمیان تھا، آپ کو فرمایا مجھے رب العالمین نے بتلا دیا ہے۔ فرمایا مجھے وہ اشعار سناؤ جو تم نے اشعار پڑھے ہیں۔ اب وہ اشعار پڑھنے لگا۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹا پیدا ہوا تھا نا، تو اس کو بخار بھی ہو جاتا تھا، اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس طرح ہوتا تھا نا تو مجھے رات بھر سکون نہیں آتا تھا، حالانکہ وقت مقرر ہے، جب موت کا وقت آ جانا ہے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیندیں حرام ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی میں مطمئن ہو جاتا کہ اللہ نے یہ دیا ہے، اللہ خیر کرے گا، کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ہر خوشی کو پورا کرتا، اس کے ہر معاملے کو پورا کرتا۔ میں نے کہا کہ یہ جب بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کچھ تھا، اب دیکھتا ہوں تو یہ مجھے اپنا باپ ہی نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ جب یہ بندہ اشعار سنا کے فارغ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گریبان سے، نوجوان کے گریبان سے اس کو پکڑتے ہوئے فرمایا اذهب انت ومالک ابیک۔ او بدبخت انسان، یہ بات یاد رکھ، اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے ادھر سے نکل جا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جب چاہے تیرے مال میں سے لے سکتا ہے، تو اس کا کبھی ہاتھ نہیں روک سکتا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور آج کے معاشرے کے اندر واللہ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے معاملات ہیں کہ قیامت کی نشانیاں بالکل پوری ہو رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اتنی کہلے کے بدسلوکی والا معاملہ چل پڑا ہے، اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا اور ترہیب دلاتے ہوئے فرمایا الوالد اوسط بابواب الجنہ، یہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، فعزی جو چاہے اس دروازے کو ضائع کر لے، اوحفظ جو چاہے اس دروازے کی حفاظت کر لے۔ یہ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس نے اس دروازے کی حفاظت کر کے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھنا ہے، اس دروازے کے اندر داخل ہونا ہے، اس جنت کے دروازے کی حفاظت کرتے ہوئے جنت کا حصول حاصل کرنا ہے۔ فعدی یا اس کو ضائع کر کے اپنا مقدر، اپنا نصیب جہنم کی صورت میں بنانا ہے۔ آئیے ہم اس معاملے کے اندر ذرا حساس اور اس معاملے کے اندر سوچیں کہ اگر آج یہ معاملہ ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی کرنے والا ہوگا، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ اگر ہم کسی سے اچھا سلوک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، واللہ کل قیامت والے دن ہمارا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا لا تقبل اللہ صرف ولا عدلا، اللہ اس بندے کی نہ نفل نماز قبول کرتا ہے،
نہ فرضی عبادت کو قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت کو قبول کرتا ہے. اس میں سے فرمایا عاقن، سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین نہ اس کی نفلی نماز کو قبول کرتا ہے نہ فرضی نماز کو قبول کرتا ہے. ومنان، احسان کر کے جتلانے والا، اللہ رب العالمین اس کی بھی نفلی اور فرضی عبادت کو قبول نہیں کرتا. وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدْرِ، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی کوئی نفلی یا فرضی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اور بلکہ یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنہ، اللہ رب العالمین 3 بندوں کو جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمائے گا. العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والمد علی من علی خمر، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، والمنان، اور احسان جتلانے والا. فرمایا نہ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا نہ ان کی نفلی اور فرضی عبادت کو قبول فرمائے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اچھے معاملات کو قبول فرمائے، صدقات خیرات کو قبول فرمائے، تو اپنے ان والدین کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا، یہ دونوں تمہیں مل جائیں بڑھاپے کے عالم میں تو دونوں کی عبادت کرو، اگر دونوں نہیں مل پائے تو ایک مل جائے، ان دونوں کی عبادت کر کے یا دونوں میں سے ایک کی تم پیروی کرتے ہوئے اچھا سلوک کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنت میں داخلہ دلواؤ. فرمایا نبی علیہ السلام نے راغم انفہ، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان ذلیل و رسوا ہو. نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت شخص ہے جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو اس حالت میں پالے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے جنت کا داخلہ حاصل کر لے، ان دونوں کو پانے کے باوجود وہ اپنا داخلہ جنت میں نہیں کرواتا، اس انسان کو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا. نہ کیجیے ان کے ساتھ بد سلوکی. ساری زندگی انسان پچھتاوے کی زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی انسان پریشان کن رہتا ہے، اور اس پرفتن دور کے اندر معاملات مزید بگڑتے جا رہے ہیں، مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اسمعی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ نحو اور صرف کی یہ کتابیں انہوں نے کافی ان کے علم کے حوالے سے ہیں. یہ اپنے ایک ان کی تاریخ کے حوالے سے بھی ان کا کافی عبور حاصل تھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، عربی گرامر کو سمجھانے کے لحاظ سے انہوں نے کافی مہارت کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں. اسمعی یہ کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کر لیا کہ میں نے اس روح زمین کے اوپر جو سب سے بدبخت انسان ہے نا، میں نے آج اس انسان کو ملنا ہے. کہتے میں بستی بستی شہر شہر گاؤں گاؤں جانا شروع کر دیا، ادھر سے ادھر دائیں بائیں جہاں بھی مجھے کسی نے بتلایا میں نے وہاں کا سفر شروع کر لیا. کہتے چلتے 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 ایک جگہ مجھے بتلایا گیا کہ فلاں جگہ پر ایک بدبخت انسان رہتا ہے. میں وہاں پہنچا، میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. وہاں ایک آدمی ہے، اس کے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک بالٹی ہے، اور یہ جس کے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہے یہ بوڑھا آدمی ہے، اور اس رسی کو پکڑنے والا ایک نوجوان آدمی ہے. اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی ہے، اس کو پیچھے سے چھڑی مارتا ہے اور وہ پانی بھرتا ہے اور اونٹوں کو جا کے پلاتا ہے. میں وہاں پہنچا، مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہوا اور بڑا پریشانی والا معاملہ. میں نے کہا یہ کیا بدبخت انسان کر رہا. میں نے اس سے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ یہ بزرگ آدمی ہے، تم نے اس کے گلے کے اندر رسی ڈال رکھی ہے اور اوپر سے تو ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اس کو چھڑی بھی لگاتا ہے اور پانی بھی اتنا وزنی ڈول اٹھا کے تیرے اونٹوں کو جا کے پلاتا ہے. تجھے خدا کا خوف نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگا حضرت صاحب
ابھی تو آپ نے یہ منظر دیکھا ہے، جب میں اگلی بات آپ کو بتاؤں گا آپ اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا وہ پریشانی والی بات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بات یاد رکھو، یہ جو بوڑھا آدمی ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرا سگا باپ ہے۔ وہ کہنے لگا اس سے بھی بڑی تعجب والی بات سناؤں تمہیں؟ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا سب سے بڑے تعجب والی بات یہ ہے کہ جس طرح میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بندہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی طرح ہی کیا کرتا تھا۔ میں نے کوئی اس کے اوپر زیادتی نہیں کی، میں نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، میں نے تو وہی چیز کو دہرایا ہے جو میرا باپ کرتا رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اسی طرح دیکھا، میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کر رہا ہوں۔ اور کہنے لگے مجھے اس وقت پتا چلا کہ روح زمین کے اوپر اگر کوئی بدبخت انسان ہے تو سب سے بدترین انسان یہ انسان ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ ان کی نافرمانی جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ کے اندر گر جاتا ہے۔ میرا رب اس کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی ذلت اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ عوام بن ہوشب ایک راوی ہے، یہ بیان کرتے ہیں میں علاقے سے گزر رہا تھا کہ قبرستان قریب آ گیا، میں وہاں کسی کام کے لیے ٹھہر گیا، اچانک ایک قبر پھٹی اور اس قبر میں سے ایک انسان جس کا منہ گدھے جیسا اور باقی حصہ انسانوں جیسا وہ اپنی قبر سے نکلا اور اس طرح ہوا کے اندر اٹھتے ہوئے پھر قبر کے اندر چلا گیا، پھر باہر نکلا اور پھر اندر قبر کے چلا گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور میں بڑا تعجب کے اندر چلا گیا، اور جب بھی وہ باہر نکلتا تھا جس طرح گدھا ہانکتا ہے اس طرح وہ گدھے جیسی آوازیں نکال کے پھر قبر کے اندر چلا جاتا۔ میں تعجب کے ساتھ وہاں کھڑا ہو گیا، ایک وہاں خاتون بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے لگتا ہے بیٹا تم پریشان ہو گئے ہو اس واقعہ کو دیکھ کے، یہ روزانہ ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں، اس منظر کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ کہنے لگا اماں جان یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سامنے بوڑھی عورت بیٹھی ہے نا، بوڑھی اماں جان یہ جو کام کر رہی ہیں یہ اس عورت کا بیٹا ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا بنا اماں جان؟ کہنے لگی یہ شراب کا بڑا عادی تھا، اس کی ماں اس کو سمجھاتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کرو، اور جب بھی اس کی ماں اس کو سمجھاتی نا بیٹا شراب نہ پیا کرو تو آگے سے یہ لانتی کہتا تھا کہ ماں تو کیا گدھے کی طرح بونگتی رہتی ہے۔ استغفر اللہ۔ کہتے ہیں پھر اس کی موت عصر کی نماز کے بعد ہوئی، عصر کی نماز کے بعد اس کو دفنا دیا گیا۔ اب جب بھی عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے لیے عبرت بناتے ہوئے 3 دفعہ یہ قبر سے نکلتا ہے، گدھے کی آوازیں نکال کے پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس طرح میرا رب اس دنیا کے اندر انسان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ جس نے اس کے سارے دکھ دیکھے، تکالیف کو دیکھا، برداشت کیا۔ جو والدین اپنے 5-6 بچوں کو پال لیتے ہیں محنت مزدوری کر کے، آج ان والدین کو 1 کو یا 2 کو 5 یا 6 یا 10 افراد سے وہ 1 یا 2 والدین کا پیٹ نہیں بھرا جاتا، ان کی کفالت نہیں ہو سکتی۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیے، جس طرح کے یہ مناظر ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، یہ جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس روح زمین کے اوپر اچھے لوگ نہ ہو، واللہ حقیقت بات ہے کہ جتنی نافرمانی اور جو معاملات ہو رہے ہیں، زمین شک ہو اور زمین ایسے نافرمانوں کو اپنے اندر نگل لے، لیکن روح زمین کے اوپر ایسے بھی کچھ ایسے اچھے لوگ بستے ہیں، اچھے لوگ آباد ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر یہ دنیا کے اندر یہ اچھے لوگ نہ ہوں، یا جب یہ اچھے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر قیامت قریب ہوگی۔ یہ ریاض شہر کا واقعہ ہے، بریدہ شہر ہے، ریاض کے اندر ایک نیوز چھپتا ہے جس کا نام ہی ریاض ہے، اور اس کے اندر سرخی ایک مین چھپتی ہے جس کے اندر بریدہ شہر کے قریب 90 کلومیٹر کے اوپر اسیاح ایک بستی ہے، وہاں کے 2 بھائیوں کا واقعہ ہے جو اخبار کی زینت بنے۔
اللہ اکبر. ایک بھائی کی عمر تقریباً 80 سال ہے, ایک بھائی کی عمر تقریباً 50 سال ہے. یہ عجیب و غریب ایک واقعہ رونما ہوا. واقعہ کچھ یوں رونما ہوا. چھوٹا بھائی, دو ہی بھائی ہیں, چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے بھائی جان آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے, آپ خود اب زیر کفالت ہونا چاہتے ہیں, آپ کی باقاعدہ خود خدمت ہونی چاہیے, لیکن آپ بزرگ ہو گئے ہیں, آپ ماں کی اب حفاظت نہیں کر سکتے. جس طرح آپ پہلے دیکھ بھال کرتے تھے اب اس طرح آپ سے دیکھ بھال نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں. لہٰذا میں ایک التجا کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, ماں کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ جو ایام باقی ہیں میں اپنی ماں کی خدمت کر لوں. بڑا بھائی کہنے لگا نہیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. چھوٹے بھائی نے ضد کی, بھائی جان کوئی مسئلہ نہیں, آپ ایسا نہ کریں, مجھے بھی خدمت کرنے کا موقع دیجئے. یہ بات پنچایت تک پہنچ گئی, وہاں بھی حل نہ ہوا مسئلہ, یہ ہائی کورٹ کے اندر بات پہنچ گئی. اللہ اکبر. یہ کورٹ کے اندر جب بات پہنچی, کیس دائر ہوا, بات سامنے رکھی گئی. جج صاحب میں چھوٹا بھائی ہوں, یہ بڑے بھائی ہیں, ان کی عمر دیکھیے اور میری عمر دیکھیے, میں ماں کی اب اچھے طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں. اس بھائی کو کہیے کہ ماں میرے حوالے کر دے تاکہ میں اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکوں. اللہ اکبر. جج نے کہا اپنی ماں کو تو لے کے آئیے. ماں کو لے کے آئے ویل چیئر کے اوپر, تقریباً 100 سے اوپر اس کی عمر ہے, اور یہ سچا واقعہ ہے. اور اس ماں کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا تقریباً کمزوری کی وجہ سے 20 کلو کے قریب وزن ہوگا, اور اس کے پاس کوئی سونے کی انگوٹھی یا کوئی سونے کا ہار نہیں تھا. شاید کسی کے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ وہ عورت اپنے ورثے کے اندر کوئی چیز چھوڑ کے جائے گی تو بھائیوں کو لالچ ہوگی کہ یہ ورثے کا مالک میں بن جاؤں گا. اس اماں جان کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی. ویل چیئر کے اوپر لے کے آئے اور ماں کو سامنے بٹھا کے جج صاحب پوچھتے ہیں اماں جان آپ کے یہ دونوں بیٹے ہیں, ان دونوں نے کیس دائر کیا ہے, اب آپ ہی بتا دیجئے آپ کس بچے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ماں کہنے لگی جج صاحب یہ بات سنیے, میری ایک آنکھ ایک بیٹے کو دیکھ رہی ہے, دوسری آنکھ دوسرے بیٹے کو دیکھ رہی ہے, آپ کس طرح مجھے ان سے جدا کرنا چاہتے ہیں آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, اخبار کی زینت کے یہ الفاظ بھی بنے, جب جج نے فیصلہ کیا کہ یہ ماں اب چھوٹے بیٹے کے ساتھ جائے گی تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے اتنی زور سے چیخ و پکار کی کہ پوری کورٹ کے اندر یہ شور شرابہ ہوا. اور وجہ یہ تھی کہ میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے گی اور میری جنت مجھ سے چلی جائے گی. جب چھوٹے ہوتے تھے تب کہتے تھے یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے, تو جب بڑے ہو جاتے کہتے نہیں تیری ماں ہے, تیری ماں ہے. دن تقسیم ہو جاتے ہیں, 2 دن تیرے پاس, 3 دن تیرے پاس, 4 دن تیرے پاس, گھنٹے تقسیم ہو جاتے ہیں, ایام تقسیم ہو جاتے ہیں, رات دن تقسیم ہو جاتے ہیں. اور ہم نے بھی ماں باپ بننا ہے, ہم نے بھی اسٹیج پہ پہنچنا ہے. آج اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے تب تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ یہی کام کرے گی. اور بلکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تھا, ایک تحریر کے اندر میں پڑھ رہا تھا, اس واقعے نے ہلاک رکھ دیا. یہ جو ہم نے اولڈ ہاؤس بنا رکھے ہیں یہ کے شہروں کے اندر, اولڈ ہاؤس سے خود آتا ہے. بھائی جان آپ کی بات آپ کو یاد کر رہی ہے, آپ تشریف لائیں. اولڈ ہاؤس کے اندر بچہ جاتا ہے, ماں کے پاس بیٹھتا ہے, حال اخبار پوچھتے ہیں, دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا معاملات ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہاں گرمی بہت ہے, گرمی کا موسم میں پنکھے نہیں چلتے, یہاں پنکھے لگوا دو, پنکھے لگا دو تاکہ گرمی نہ لگ سکے. اور ماں کی اتنی حالت خراب ہے کہ چند سانس چل رہی ہے, اس کے بعد ماں اس دنیا کو ہمیشہ چھوڑ کے چلی جائے گی. بیٹا
پریشان ہو کے کہتے ہیں اماں جان آپ مجھے پہلے دن سے ہی فون کر کے بتا دیتے کہ بیٹا یہاں پنکھے نہیں ہے، گرمی کی شدت ہے، رات دن گزارنا بڑے مشکل ہو گئے ہیں، تو اماں جان میں اس وقت آ کے یہ کام کروا دیتا، ابھی آپ بتا رہی ہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں نے تو دن گزار لیا، لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ تو میرا بیٹا ہے، اس سے جلدی برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ کل کو جب تمہیں بھی یہاں پہنچنا ہے اسٹیج پہ تو تجھے بھی تیری اولاد دینا چھوڑ کے جائے گی، اس لیے اپنے آنے سے پہلے یہاں پنکھے لگا لو، یہاں اس سے گرمی برداشت نہیں ہو۔ جو ہمارے اوپر محنت کوشش کی ہے، ہمیں پالا ہے کیا اس لیے کہ ہم ان کو ہولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑے، اب ان کا گھر کے اندر دھوپ بیٹھنا بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ان کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ایک دفعہ سے دوسری بات کرتے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک طریق کی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا کہ بزرگ اپنے بچے کو پارک کے اندر لے گئے، پارک کے اندر لے کے گئے تو سامنے دراصل جو پر ایک کبا آ کے بیٹھ گیا، باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے کبا ہے۔ دوسری دفعہ پھر پوچھا، کہاں کبا ہے؟ تیسری دفعہ پھر پوچھا، کہتا ہے ابا جان آپ باہر نہیں آتے، آپ کو پتہ نہیں ہے کب ہے، اس کو کبا کہتے ہیں، آپ بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں۔ باپ آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگا بیٹا یہ بات یاد رکھو، یہی پارک تھا، یہی جگہ تھی، یہی درخت تھا، اور ہو سکتا ہے یہی کبا ہو۔ بیٹا میں جب تمہیں چھوٹے ہوتے لے کے آیا تھا نا، تو مجھے بار بار پوچھتا تھا یہ بیٹا اور ہم یہ کیا ہے، میں تیرا منہ بھی چھوٹتا تھا اور بتاتا تھا بیٹا یہ کبا ہے۔ آج میں نے 3 مرتبہ سے زیادہ پوچھا ہے تو میرے ساتھ اس طرح بات نہیں کی، اوپر بتا رہا ہے یہ جنت ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالدی، سخط ربی و سخط الوالدی، باپ راضی ماں راضی اور رب راضی۔ اگر باپ یا ماں ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، یہ صدقے خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ماں کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، ماں کے ساتھ بدسلوکی، ماں کے ساتھ بدتمیزی، ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے اور مدرسے بنا رہا ہے، ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہوا ہے اور صدقے خیرات کی رہنے لگائی ہوئی ہے۔ ہوش کے نام دینے چاہیے بھائیو، یہ 14 مئی کوئی مدر ڈے نہیں ہے، 20 جون کوئی فادر ڈے نہیں ہے۔ ہم جس شریعت کو اپنائے ہوئے ہیں، جس شریعت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس نبی کو ہم نے اپنا نبی مانا ہوا ہے، ہمارے لیے ہر روز، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر دن ہمارے لیے مدر ڈے بھی ہے اور انشاءاللہ فادر ڈے بھی۔ ہم تو ان کی ساری زندگی خدمت کریں تو ہم ان کے شکر گزار نہیں ہوں، ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس کلام کے اوپر بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک بندہ اپنی ماں کو بیت اللہ کا حج کروایا، ننگے پاؤں اور یہ ساری گرمی کا یہ سفر، پاؤں کے اندر زخم ہو گئے، سارا حج کروانے کے بعد اپنے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سعادتوں اور تکالیف کے اندر میں نے یہ سارا عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے بندے، جب تیری ماں نے تمہیں جنم دیا تھا نا، اس وقت تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی تو اس تکلیف کا حق نہیں بنا سکتا۔ جب ماں اس عالم کے اندر ہوتی ہے نا تو اس وقت ہر ایک سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہونا تو اللہ نے معاف کر دے گا۔ یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، اس وقت اس نے تمہیں جنم دیا تھا، لیکن آج بڑا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، اب تیرا نشہ نہیں پایا جاتا، ماں کے ساتھ تیرا بات کرنے کو جی نہیں کرتا، اور اگر ہم والدین کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ معاف کرے، آج یہ نئی مصیبت آ رہی ہے، موبائل سے ہی ہمیں فرصت دی تھی، ان کے پاس بیٹھ کے حال اخبار پوچھیے، ان سے دعائیں لیجیے، اور اللہ ہی میں ممبر رسول میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں یہ جو میں ممبر رسول میں کھڑا ہوں یہ صرف اخبار نہیں کی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ میرے پلے کچھ بھی نہیں تھا، میں ایک عام سا آدمی تھا، ایک نلائق سا آدمی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے والدین کی موت سے الحمدللہ اتنا مقام عطا فرما دیا۔ اس لیے اپنے والدین سے دعائیں لیجیے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
لا شک فیہن، 3 بندے ہیں ان کی دعا کے اندر کوئی شک نہیں، جب بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس میں سے فرمایا دعوت المظلوم، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور فرمایا دعوت المالک علی ولدی، باپ کی دعا اس کے بچے کے حق میں، جب بھی باپ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے دعائیں لیجیے، دعائیں لیجیے۔ بعض لوگ پیروں فقیروں کے پیچھے جاتے دعا کیجیے فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، اور سب سے بڑی ولی اللہ اور سب سے بڑے ولی اور تیرے گھر کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دلیل کی کتاب کے ذریعے بھی باتیں لکھے ہیں۔ یہ لقمان حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بولا جاؤ بیٹا جنت سے مٹی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ مٹی لے کے چلے گئے تو باپ نے پوچھا حکیم لقمان نے یہ مٹی کہاں سے لے کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا جنت سے لے کے آنا، تم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے ابا جان میں ماں کے قدموں سے لے کے آؤں کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آئیے اس محنت کو حاصل کیجیے، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت پر فرما برداری کر کے۔ یہ اولڈ اس کے لیے نہیں، اور بلکہ یہ ہمارے جو صدر ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا، اس اعلان کو سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی بچہ بھی اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ ہاں والدین بچے کو گھر سے نکال سکتے ہیں، اب کوئی بچہ بھی اپنے والدین کو ہاسپٹل نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت ہی مثبت قدم ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے اوپر حکومت کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جب یہ عمل پیرا ہوگا معاملہ تو ہمارے لیے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے، کوئی اور اس کے اندر ہمارا کوئی ضرورت نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین اس دنیا میں چھوڑ گئے ہیں اللہ ان کے لیے مسئلوں کو آسان فرمائے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ہم سب کو ان کی خدمت کر کے ان سے دعائیں دے کے اور ان سے زیادہ محبت کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔